وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آپ کو ہر ہفتے پڑھیں گے تو وہ ریویژن بھی ہمارا پکا ہو جائے گا، بالکل پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے جناب سورۃ الکہف کا انالیسس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت، اپنی رحمت، اپنی نعمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں آخرت کا ذکر بھی ہے، اس میں جہنم جنت کا ذکر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے۔ یہ سورت شروع بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے اور یہ سورت ختم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد ہم جانتے ہیں کہ اسم ہے، مبتدا بنے گا، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا تھا بالکل ویسے ہی الحمد مبتدا ہو گیا۔ للہ جی سر اگر آپ اجازت دیں تو ہم سٹارٹ کرنا سکتے یا کوئی اور ساتھی سٹارٹ؟ میں ایک آیت کر لیتا ہوں، پھر آگے سے آپ کرے گا شاید۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، للہ جو ہے اس میں لام حرف جارہ ہے، اور اس میں جلالہ جو ہے وہ مجرور ہے، لفظ جلالہ۔ جار اور مجرور مل کر متعلق خبر ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کو ہم متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمیں یہاں پر خبر نظر نہیں آ رہی تو اس کو ہم قائم مقام خبر یا خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو متعلق محذوف خبر کہا گیا ہے، اور اس کی محذوف خبر جو ہے وہ حق ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مبتدا اور خبر۔ الذی، اب دیکھیے خبر کے بعد الذی ہے، الذی ہمیں پتہ ہے اسم موصول ہے، وہ جو، اس میں موصول کے بعد ہمیشہ اس کا صلہ آتا ہے، تو آئیے صلہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ صلہ جو ہے ہمیں وہ زیادہ تر ہم جانتے ہیں کہ جملے کی صورت میں ملتا ہے، اور وہ بھی جملہ فعلیہ کی صورت میں 90% ایسا ہی ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ انزلہ ہمیں فعل ماضی ملا ہے، باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انزلہ ینزلو۔ فاعل جو ہے ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا حالت رفع میں، تو اس کا فاعل ہوا اس کے اندر ہی ہے۔ علی عبدہ، علی حرف جارہ ہے، عبدہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، ہم جانتے ہیں اس کا بندہ، اور عبدہ سے عبدہ یہ حالت جر میں آیا علی کی وجہ سے، تو جار اور مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائیں گے متعلق فعل انزلہ۔ الکتاب، انزلہ کا مفعول ہے، حالت نصب میں ہے، یہ مفعول بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب یہاں سے دیکھیے فعل ماضی اپنے فاعل، اپنے مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ صلہ ہو گیا اسم موصول کے لیے۔ اسم موصول اور صلہ مل کر یہ صفہ ہے، صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جو، تو صفت آئی آگے، وہ جو اس نے اتارا اپنے بندے پر، اس کے بندے پر کتاب کو۔ واو حرف جارہ ہے، لم ہمیں پتا ہے نفی کے لیے آتا ہے، مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور
جزم دیتا ہے مضارع کو، اس لیے دیکھیے یجعل سے یجعل ہو گیا، تو اس کو ہم حرف جازمہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حرف جازمہ ہے۔ یجعل جو ہے یہ مضارع ہے، اس کا فاعل ہوا اس کے اندر ہی ہے، لہو متعلق ہے، متعلق فعل یجعل، عواجن جو ہے اس کو ہم یجعل جو ہے اس کا مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عواجن جو ہے اس کو ہم جو یجعل ہے فعل یجعل، اس کا مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم جو فعل یجعل ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم، میں دیکھتا ہوں، میں نے ایک اور رائے بھی پڑھی تھی میری نظر میں آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ہم مفعول بہ رکھتے ہیں یجعل کے لیے۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے لم یجعل لہ عوجا، یہ معطوف ہے انزل پہ، ٹھیک ہے جی، جو اس سے پہلے جملہ فعلیہ انزل علی عبدہ الکتاب، اس پہ پورا جملہ لم یجعل لہ عوجا معطوف ہو جائے گا۔ واؤ کو جا رہا کیوں لکھ دیا میں نے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پورا جملہ لم یجعل لہ عوجا معطوف ہو گیا انزل علی عبدہ الکتاب۔ جی منور صاحب، واو کو واو حالیہ بھی کہا گیا ہے اور پھر پورے جملے کو حال بنایا گیا ہے، یہ ترکیب بھی طرف کی صحیح ہے؟ حالیہ جو ہے اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بن سکتا ہو، لیکن میں نے جتنی بھی تراکیب دیکھی ہیں اس میں سب میں عطف ہی ہے، اور عطف ہی زیادہ بہتر لگتا ہے مجھے، میری رائے کے حساب سے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو اللہ وہ ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو، اور نہیں رکھا اس میں کسی کجی کو، کسی قسم کی کجی اس کتاب میں نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس آیہ مبارکہ سے ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ جی 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 سر، یہ پوچھنا تھا کہ جو مبتدا آپ نے بنایا اور صفت اور موصوف، یہ موصوف صفت میں خبر میں جملہ اسمیہ بنے گی نا سر؟ مبتدا کہاں بنا ہے؟ الحمد کو آپ نے مبتدا بنایا نا سر؟ جی، تو خبر اس کی خبر للہ ہی ہو گئی نا، بس وہیں پہ ختم ہو گیا سر؟ ہاں پورا جوڑ لیا نا ہم نے، پورا نہیں جوڑا کیا؟ نہیں، پھر کہا آپ نے الذی کو جو آپ نے بنایا نا سر، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الذی کا جو موصولہ ہوا، صلہ ہوا، جملہ فعلیہ بن کے یہ موصوف بن گیا اللہ کا، تو یہ پھر اسی آیت سے لنک ہو گیا سر موصوف۔ ہاں میں نے پورا جوڑ دیا نا شاہد صاحب، میں نے کہا اس میں موصول ہے، صلہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں موصول جو ہے وہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے یہ صفہ ہو گئی اللہ خبر، ٹھیک ہے جی، ہاں صفت ہو گئی لفظ جلالہ اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، ٹھیک ہے، تو پورا جملہ جڑ تو گیا ہمارا۔ پوچھنے میرا مقصد ہے سر کہ یہ پورا الذی عبدہ الکتاب تک جملہ اسمیہ بنے گا یا صرف پیچھے ہی الحمدللہ تک جملہ اسمیہ بنے گا سر؟ جملہ اسمیہ صرف یہاں تک ہے بس، خبر، اور آگے جو ہے وہ پوری صفت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو آسانی سے ایسے سمجھ لیجیے کہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جی سر، یہ عطف ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ معطوف علیہ ہو گیا، اور آپ ان دونوں جملوں کو ملا کر جو ہے وہ صلہ کہہ دیجئے، اور اس میں موصول اور صلہ جو ہے یہ مل کر صفہ ہوگا،
ٹھیک ہے جی. تو جملہ فعلیہ جو ہے وہ مبتدا خبر ہے, آگے اس کی صفت ہے. واضح؟ ٹھیک. سر جار مجرور مل کے متعلق نہیں بن سکتا للہ؟ ہاں میں نے آپ کو بتایا نا عبد الباسط کہ آپ اس کو متعلق کہہ سکتے ہیں محذوف خبر حقاً کا, یا پھر آپ اس کو ڈائریکٹلی متعلق قائم خبر کہہ کے خبر بھی کہہ سکتے ہیں. الذی سے پورا جملہ وہ خبر نہیں ہو سکتا الحمدللہ؟ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ وہ تو ترکیب ہی نہیں بنے گی نا. یعنی الحمد, ٹھیک ہے جی, تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اب آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے, آپ دیکھیں ایسا جو الذی ہوتا ہے, یعنی جو اسم موصول اور صلہ ہوتا ہے, اس کو آپ کہہ تو کچھ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ جملے میں ایڈجسٹ بھی ہونا چاہیے نا, رائٹ؟ صفت بیٹر لگ رہا ہے. نہیں, صفت ہی ہو سکتی ہے, خبر بن ہی نہیں سکتی. آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ نہیں سر, میرا بھی سر جو دماغ میں کوشچن یہی تھا سر, جب صفت بنی ہے تو اس کے موصوف اللہ ہے نا سر, تو الموصوف اور صفت مل کے ہی کوئی چیز بنتی ہے. یہ تھوڑا سا میرا بھی ویژن تھا. ہاں بالکل. جو میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو دیکھیں جو موصوف ہوتا ہے نا, وہ جملے میں مبتدا خبر یا فاعل یا مفعول بنتا ہے, اور پھر آگے اس کی صفت آتی ہے. ٹھیک ہے. جو اعراب ہوتا ہے, آپ نے متابع پڑھے ہیں نا, جو توابع ہوتے ہیں, اس میں جو صفت ہے وہ تابع ہوتی ہے موصوف کے. ٹھیک ہے. آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, کیا موصوف اور صفت پورا ملا کے آپ خبر بنا دیجئے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن گرامر والے ایسے ترکیب نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے, گرامر والے ایسے ترکیب نہیں کرتے. وجہ کرنا. اور شاید صاحب آپ کا جو سوال ہے عبد الباسط سے مختلف ہے بالکل. اچھا جی, وہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں. جی جناب, کون شروع کریں گے تھا؟ جی سر, میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. سر اس میں قیمن کو جو ہے سر, یہ میں نے پیچھے جو کتاب ہے اس کی صفت دی ہے سر. یہ جو ہے نا قیمن جو ہے نا, اس کی صفت جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن صفت اگر آپ لیں گے تو الکتاب تو معرفہ ہے, تو قیمن نکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موصوف اور صفت تو تابع 100% ہوتے ہیں, رائٹ؟ جی سر. تو کیسے صفت لیں گے؟ صفت تو نہیں ہو سکتی یعنی. اچھا سر, پھر اس کو مفعول مقدم لے سکتے ہیں سر کیا؟ نہیں, یہ حال ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. یہ الکتاب جو ہے اس کا حال ہے. ٹھیک ہو گیا, چلو آگے چلیں جناب.
آگے سر لی جو ہے وہ حرف ناصبہ لام کئی ہے. ینذرا فعل مضارع واحد مذکر غائب, نون زال اور را کا ایک ترکیب ہے سر, باب افعال سے ہے. صحیح. اور نصب بسبب لام کئی سر. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی جو گرامر والے ترکیب کرتے ہیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ نصب بسبب لام کئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ لام کئی جو ہوتا ہے نا اس کے بعد ایک ان محذوف ہوتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی. تو اس ان کو محذوف لے کے اور اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو لام جو ہے یہ تو حرف جارہ ہو گیا. ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. اور جو اب کیونکہ آپ اس کو لام کئی اگر ہم لے لیں نا, دیکھیں لام کئی کہنا بالکل صحیح ہے, لیکن لام کئی لے لیتے تو پھر وہ لام جار والا کانسیپٹ ہم لوگ ایبزارب نہیں کر پاتے. اور پھر اگر لام جارہ نہیں بنائیں گے اس کو تو پھر ہم جملے میں کیسے ہم اس کا جملے کا پارٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو لام کئی بالکل صحیح ہے یہ, لیکن یہ اصل میں لام جارہ ہے. اس کے بعد ان جو ہے محذوف ہے, اور ینذرا جو ہے وہ ان محذوف ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ان جو ہے وہ ناصبہ ہے اور مصدر مؤول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا مضارع فعل مضارع واحد مذکر سر. ہاں جی, فعل مضارع واحد مذکر ہو گیا, اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے. آگے باسن شدیدن سر موصوف صفت مل کے مفعول بنایا ہے سر. اچھا, اب یہ جو باسن شدیدن, یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موصوف اور صفت ہو گئی, اس کو مفعول بنا دیں. اچھا, اب اگر ہم اس کو مفعول بنا دیں تو مفعول تو یہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مفعول بہی ہے. سر ینذر کون سے باب سے؟ نظرا انذرا ینذر, باب افعال. صحیح, وہ ان کی وجہ سے ناصب ہو گیا. ہاں, ینذر جو ہے وہ ان کی وجہ سے, ان محذوف یا لام کئی کی وجہ سے ڈائریکٹ کہیے, ان محذوف کی وجہ سے وہ حالت نصب میں. ٹھیک ہے, دونوں باتیں صحیح. تو یہ مفعول بہی ہو گیا, یہ بات تو صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر اس کو مفعول بہی بنا لیتے تو اب آپ اگر ترجمہ کریں یہاں تک تو کیا ترجمہ ہوگا شاہد صاحب؟ درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے شدید عذاب سے یا سخت عذاب سے. کس کو؟ یہ کتاب ہے, یہ مطلب یہ ڈراتی ہے شدید عذاب سے آپ کو سر. اچھا نہیں, دیکھیں قیمن لینذرا, اچھا یہ جو اس میں ینذرا کا جو فاعل ہے نا, ٹھیک ہے, یہ اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ڈرائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں, اس سے پہلے والی آیت بھی جو ہے اس میں انزلہ میں بھی جو فاعل ہے وہ ہوا اللہ کی طرف ہے, اور ولم یجعل میں بھی جو فاعل ہے ہوا کی طرف ہے. تو ینذرا کا فاعل بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف جا سکتا ہے. اور اچھا, اب بأسن شدیدن اور کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب ڈرائے, لیکن کیونکہ آگے من لدنہ جو ہے تو اس سے زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس کا فاعل اللہ کی طرف ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کس کو ڈرائے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ ایک مفعول بھی اول جو ہے نا وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ مفعول بھی اول جو ہے وہ محذوف کہہ سکتے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے الکافرین. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو ڈرائے شدید عذاب سے. تو باسن شدیدن جو ہے اس کو مفعول بھی ثانی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. من جو ہے سجارہ ہے, لدنہ جو ہے لدن جو ہے وہ ظرف ہے, اور ہو جو ہے مضاف الیہ سر. یہ ظرف مضاف الیہ مجرور کر دیا ہے من کے لیے, اور یہ متعلق بنایا ہے سر. ٹھیک ہے, اچھا لدن جو ہے نا یہ اس میں مبنی ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں مبنی کہلاتا ہے. یہ اسی طرح آتا ہے لدن یعنی پاس. تو لدن جو ہے اس کو آپ مضاف الیہ کی ترکیب بنا لیجیے, ظرف نہ بنائیے, اور من جو ہے اس کو جار بنا کے آپ اس کو مجرور بنا دیجیے. تو یہ متعلق ہو جائے گا ینذرا کا. ینذرا. ٹھیک ہے, اور یہ سر یہ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا سر, ینذرا سے لے کے لدنہ تک یہ پورا سر جملہ فعلیہ بن جائے گا سر. ٹھیک ہے, یہ پورا. تو اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ان مصدریہ ہے
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ ینذر بأسا شدیدا من لدنہ جو ہے وہ ان مصدریہ کے بعد ہے تو آپ اس کو مصدر معول کی ترکیب میں بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مصدری ترجمہ بھی ممکن ہے. اچھا, اب ہم اس پورے کو جو ہے یہ حرف جارہ لام کے لیے مجرور کر لیتے ہیں, اور یہ جار اور مجرور جو ہے اس کو مل کر اب آپ کیا بنائیں گے؟ یہ جار مجرور مل کے سر, جار مجرور دو ہی چیزیں بنتی ہیں, یا تو متعلق بنتی ہے یا خبر بنتی ہے سر. متعلق, ہاں بالکل, وہ متعلق بھی ہے اصل میں, خبر بھی متعلق کے خبر ہی ہوتا ہے, تو متعلق بنے گا. کس کا صفت متعلق بنائیں ہوگا؟ کس کی صفت بنائیں گے؟ کتاب کی. اور دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ اصل میں جو انزلہ ہے نا اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے جی, صفت نہیں ہے یہ, انزلہ جو ہے اس کا متعلق ہے. یہ جار مجرور متعلق ہے انزلہ کا. ٹھیک ہے, اس نے اتارا اس کتاب کو, تو اس نے اتارا ہے جس کتاب کو, فعل کا متعلق ہوگا انزلہ کا. قیمن یعنی سیدھی ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. لینذر تاکہ وہ ڈرائے, بأسا شدیدا من لدنہ سخت عذاب اس کی طرف سے. اچھا آگے چلیے جناب. وا جو ہے سر عطف ہے واو, اور یبشرہ جو ہے سر یہ سر فعل مضارع واحد مذکر غائب, با شین اور را باب تفعیل سے ہے سر. یہ بھی سر بشرہ یبشرو, بشرہ یبشرو ہے, اور جو نصب آیا اس کے سبب بھی سر ان ہے سر, ان محذوف ہے وہی لینذر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اگر معطوف جی سر پورا معطوف ہو جائے ینذر کہہ دیں تو بات ہماری پوری کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیے ینذر جو ہے وہ نصب میں ہے, تو یہ کیونکہ معطوف ہے تو اس لیے سیم اعراب بھی ہے. جی آگے چلیے. اور مومنین سر مفعول ہو جائے گا سر یبشرہ کا سر. ٹھیک ہے, یبشرہ جو ہے, اچھا یبشرہ جو ہے اس کا جو فاعل ہے ہوا اس کے اندر ہی ہے, اسی کے اندر ہے سر. تو یہ مضارع ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے ہوا, اور وہ خوشخبری دے. ٹھیک ہے جی, المؤمنین, یہ مفعول بھی ہو گیا. آگے چلیے. اب مومنین جو ہے وہ کون ہے؟ ہاں جی, الذین جو موصولہ ہے. ٹھیک ہے, اور یعملون الصالحات سر فعل مضارع اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ, اور یعملون جمع مذکر غائب عین میم لام باب سین سے. اس میں بھی سر فعل پلس فاعل ہوا ہے. نہیں ہوا نہیں ہے, فاعل ہوا ہوگا سر. جیسے یعملون تو جمع کا صیغہ ہے نا. ہم سوری ہم سر ہم. ہاں جزاک اللہ. مفعول بھی ہو گیا, الصالحات صالحات مفعول بھی ہو گیا سر. حالت کون سی, اعرابی حالت کون سی ہے الصالحات کی؟ یہ سر نصب میں سر. نصب میں. ٹھیک ہے, الصالحات والصالحات الصالحات جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے, تو یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ یعملون الصالحات کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن کے یہ صلہ بن گیا موصولہ کے لیے سر. موصول اور صلہ کو کیا بنائیں گے سر؟ یہ بھی سر محلاً مفعول ہے سر. یہ بھی مفعول کیسے؟ یبشرہ کے اوپر سر مومنین کی صفت بنی. ہاں مومنین کی صفت ہو گئی نا. ہاں ٹھیک ہے جی, مومنین جو ہے محلاً منصوب تو صحیح ہے, لیکن کس طریقے سے مومنین جو ہے وہ موصوف لے کے آپ ان کے آگے صفت جو ہے وہ کر دیجیے. ٹھیک ہے جی, یعنی وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ وہ خوشخبری دے مومنین کو. اور وہ مومنین کون ہیں؟ ان کی صفت ہے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. ہاں جی آگے سر اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. انا جو ہے سر وہ اس تاکید ہے, اور اس میں انا جب ہوا ہے سر اسی کے اندر, اور لہم جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہو گیا سر, اور اجرن حسنا موصوف صفت مل کے خبر انا بن گیا سر, اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا سر. پورا جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو اب کیا بنائیں گے؟ آسان, ترکیب تو بہت آسان ہے. انا جو ہے وہ حرف تاکید, حرف مشبہ بالفعل,
ٹھیک ہے جی. لہم جو ہے یہ جار اور مجرور ہو کر یہ متعلق خبر یا خبر مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی اور جو انا کا اسم ہے وہ مؤخر ہے اجرن، اور حسنن اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ موصوف جو ہے یہ اسم و انا مؤخر ہے. ٹھیک ہے جی. اور انا کا اسم اور جو خبر ہے وہ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. لیکن جملہ اسمیہ بنے گا کیا یہ تو بتائیے مجھے. یہ جملہ اسمیہ جو ہے سر یہ کیا کہتے ہیں مومنین کی کا جو اجر ہے مطلب وہ ملا جو مفعول بنے گا. ہاں جملے میں بتائیں کیا بنائیں گے اس کو. ارے مفعول بنے گا فعل یبشر. ہاں یبشر جو ہے نا اس کا دوسرا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پہلا مفعول کو کیا ہو گیا اس کا المؤمنین. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مفعول کیا ہو جائے گا اس کا ان لہم اجرا حسنا. ٹھیک ہے جی. یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ثانی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انا کا. اچھا اس کی ایک اور ترکیب بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو با محذوف مان کر، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو متعلق بنا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی اس کی ترکیب پاسبل ہے کہ آپ اس میں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے یا آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے اگر نہیں بھی ہمارے سامنے بھی آیا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بی انا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. بی انا لہم، بی جو ہے اس میں با حرف جارہ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ترکیب مل کے ہو جاتی ہے با کے ساتھ حرف جارہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ متعلق بن جاتا ہے. وہ ترکیب بھی پاسبل ہے، لیکن ابھی ہم اس کو یہی ترکیب رکھتے ہیں کہ انا جو ہے اس کو ہاں جی جملہ اسمیہ بنا کر اس کو ہم مفعول بھی یبشرہ ثانی بنا دیں گے. یبشرہ پہلا مفعول بھی اس کا المؤمنین ہے. اچھا سر میں نے اس کو اس طرح بنایا تھا کہ سر یبشر المؤمنین تک سر ایک جملہ فعلیہ بن کے معطوف ہو گیا تھا، اور الذین یعملون الصالحات کو میں نے مبتدا بنایا تھا موصولہ صلہ بنا کے، اور اس انا لہم اجرا حسنا کو خبر بنا کے جملہ اسمیہ کیا تھا. کیا یہ ترکیب صحیح ہے غلط ہے سر؟ نہیں یہ ترکیب صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ الذین کس کا ذکر ہے؟ المؤمنین کا ذکر ہے نا. تو اس طرح تو یہ ہوگا آپ الذین کو اگر مبتدا بنائیں گے حالت رفع میں کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، رائٹ؟ کیونکہ الذین محلا مرفوع تو نہیں ہے، وہ تو محلا منصوب ہے، کیونکہ المؤمنین کی صفت ہے وہ. واضح؟ ٹھیک تو مبتدا خبر نہیں ہو سکتا ہے. جی جناب ٹھیک. ایک سیکنڈ میں ذرا ایک سلائیڈ لے لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذرا قیمن جو ہے نا یہاں پر میں تھوڑا سا اٹک گیا ہوں. مقصد ہے اس کو ٹھیک ہے حال تو ہے، لیکن اس کو یعنی یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کہ اگر اس کو یعنی جملہ فعلیہ کا ایک محذوف جملہ فعلیہ کا اگر مفعول مان کر بروز اگے، یعنی جیسے مثال کے طور پر وَأَقْوَمَهُ قَيِّمًا یا اس طرح کی وَجَعَلَهُ قَيِّمًا یا اس طرح کی. بالکل پاسبل ہے کہ آپ جعلہ جو ہے اس کو ایک جملہ فعلیہ کو محذوف مان لیں اور قیمن جو ہے پھر اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. بالکل پاسبل ہے. جزاک اللہ خیر. کنیکٹ کرنے کی پاسبلٹیز ڈھونڈنی ہے. بالکل. اچھا سورۃ الکہف کے بارے میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتاؤں میں آپ کو، جو آپ نے منصوبات پڑھے ہیں نا بہت سارے، وہ سورۃ الکہف میں آپ کو سارے ملیں گے اور کثرت کے ساتھ استعمال ملے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کو تمییز بھی ملے گا، حال بھی ملے گا، ٹھیک ہے جی. مفاعیل خمسہ بھی ملیں گے تقریباً، اربع یعنی وہ پانچواں تو استعمال نہیں ہوا ہے، اور بہت سارے منصوبات جو ہے نا آپ کو سورۃ الکہف میں ملیں گے کثرت کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کے منصوبات سارے پکے ہو جائیں گے. ساری آیتیں آگے سے آپ کریں گے. اس کے ایک خاص بات یہ بھی شاید کہ ساری آیتیں منصوب پہ ہی ختم ہوتی ہیں. ہاں سبحان
بالکل یہی خاص بات ہے سر. ایک یاد کرنے کی ترکیب پوچھنی تھی. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا سر کہ جب ہم آپ نے ہوگا یاد تو کرتے ہیں سر لیکن وہی بھول جاتے ہیں یا پھر ترتیب کیسے رکھیں سر اس کو یاد کرنے کی؟ سر یاد کرنے کی جو ہے نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ اگر آپ کو پہلی دفعہ یاد ہو جاتا ہے نا تو پھر یعنی مجھے آپ کو وہ ٹیکنیک بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یاد کیسے کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ پہلی دفعہ یاد نہیں ہوتا تو پھر میں آپ کو ایک الگ ٹیکنیک بتاتا ہوں. اور اگر آپ یہ مسئلہ ہے کہ یاد تو پہلی دفعہ ہو جاتا ہے لیکن پھر یاد نہیں رہتا تو اس کا پھر الگ حال. ٹھیک ہے جی, تو آپ بتائیے کہ آپ کون سی بات جاننا چاہتے ہیں؟ سر جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں نا سر وہ پیچھے کا سر وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ اومٹ ہو جاتا ہے سر. ایسے ہی ہوگا جب تک پچھلے کا ریوائز نہیں کریں گے ریگولر. میں آپ کو بتاتا ہوں سر دوسرے اس کی ٹیکنیک بھی بتاؤ اور پہلے اس کی بھی بتاؤ, دونوں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ دونوں کی بتاتا ہوں آپ کو. پہلی ترکیب یہ ہے کہ جب آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں نا پہلی دفعہ تو آپ کیا کریں, سب سے پہلا آپ ایک منٹ میں یہ آیت پوری لکھ لو پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں. میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لوگ دوسری ترکیب بھی بتائیں. اچھا جی, تو وہ جو ہے آپ کیا کریں, سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو آپ آیت یاد کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اس آیت کو آپ تلاوت کریں ایک بار پہلے اس میں سے. ٹھیک ہے جی, اچھا تلاوت کیسے کریں اس کو آپ, کیا آپ اس کو تلاوت کریں لیکن پہلے آپ سنیں اس کو. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلے آپ تلاوت سے بھی پہلے لکھ لیں سننا. کسی بھی شیخ کو سنیں اور کوشش کریں ان شیخ کو سنیں جو تجوید کے اعتبار سے اچھے ہو. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ آپ جو ہے وہ عبداللہ بصر کو سنیں یا آپ شیخ حذیفی کو سنیں یا آپ شیخ حصری کو سنیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یا ابراہیم اکبر کو سنیں شیخ. تو آپ ان کو سنیں جو تجوید کے اعتبار سے اچھے ہو تاکہ آپ کی تجوید امپروو ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے شیخ ایسے ان کی تلاوت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن تجوید کے اعتبار سے دوسرے شیخ ایسے ہیں. تو آپ یہ سنیں جو تجوید کے حساب سے ریکمینڈ کرتے ہیں حفظ والے مدرسے. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے اس ایک آیت کو سنیں. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ تجوید کی غلطی نکل جائے. اچھا, جب تجوید کی غلطی نکل گئی آپ کی, اب تیسرا کام ہم جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم اس کا جو ہے نا وہ ورڈ بائی ورڈ معنی دیکھیں. ٹھیک ہے جی, ورڈ بائی ورڈ میننگ کو آپ ایک بار دیکھیں. اسلام 360 میں بھی مل جائے گا آپ کو ورڈ بائی ورڈ میننگ اور دوسرے اپلیکیشن میں بھی مل جائے گا. اب آپ یہ کریں چوتھا آپ کیا اس تلاوت اس آیت کی جو ہے اس کا سننا اور تلاوت یعنی اس کو پڑھنا اس وقت تک کرتے رہیں مستمر, یعنی جب تک آپ کو وہ حفظ نہیں ہو جاتا. صحیح ہے جی, اور شروع میں شاید آپ کو 4 سے 5 دفعہ لگے اور پھر 6 سے 7 دفعہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ سنیں تلاوت کریں. پھر جب آپ کو یاد ہو جائے پھر آپ 2 سے 3 دفعہ تلاوت کر کے جب آپ دیکھیں کہ اب غلطی نہیں ہو رہی ہے اور تجوید بھی صحیح ہو گئی پھر اگلی آیت پہ چلیں. ٹھیک ہے, اچھا فار ایگزامپل ایک سٹنگ میں آپ نے 4 سے 5 آیات یاد کر لی. صحیح ہے, تو اب یہاں تک آپ کو پہلا والا اسٹیپ ہو گیا کہ جی یاد ہو گئی 4 سے 5 آیات. اچھا, اب یہ ہو گیا, اب دوسرا اس کو ریٹین کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا حفظ کرنا کہ اس کو حفظ کیسے کرنا ہے فرسٹ ٹائم. اب ریٹین کرنے کا نا ایک ہی فارمولا ہے, بس صرف ایک فارمولا, اور اس کو کہتے ہیں جی ریویژن. ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں مراجعہ. ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے ریویژن. ریویژن کتنا ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حفظ کا مدرسہ ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے. جناب حفظ کا مدرسہ جو ہے نا اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی جو درس ہوتا ہے یعنی آپ کا جو ڈیلی نیو حفظ ہوگا, یہ نیو حفظ ہے نا, یہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کا 2 لائن, جو تھوڑا آگے چلے جائیں 4 لائن, جو تھوڑا آگے چلے جائیں وہ ہاف پیج, اور جو بہت آگے چلے جائیں وہ فل پیج سناتے ہیں نیا حفظ. ٹھیک ہے جی, یعنی جو خاص طور پہ بچے ہوتے ہیں اور جو بہت آگے چلے جاتے ہیں اس میں وہ فل پیج سناتے ہیں, اور ڈیلی آپ کا جو ریویژن ہے وہ 15 پیجز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ بگنر کے لیے بھی
15 پیجز ہے. ڈیلی 15 پیجز آپ نے مراجعہ کرنا ہے, ریویژن کرنا ہے, چاہے آپ روزانہ کی صرف 2 لائنیں سناتے ہیں نئے درس کی. اس سے حفظ پکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہی فارمولا, اور یہ ایک ہی فارمولا ہے بس. ٹھیک ہے جی, تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو حفظ کر لیا نا اس کو آپ نے ڈیلی ریوائز کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ نئے حفظ میں اگر فار ایگزامپل کوئی ہاف پیج کرتا ہے, اس کو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں. اور جب آگے چلے جاتے ہیں نا حفظ میں تو 1 پیج میں ½ این آور لگتا ہے بس, کیونکہ آپ کو ٹیکنیک آ جاتی ہے اور سبحان اللہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے چیزیں. جو مراجعہ آپ کو کرنا ہے نا, اگر آپ کو ڈیلی 15 پیجز بھی پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کی ترکیب الگ ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے رولو ہوتے ہیں, 5 پیجز لیٹسٹ والے رہتے ہیں ریویژن کے, لیکن یہ جو 15 پیجز آپ کو ڈیلی پڑھنے ہیں نا, اس میں آپ کو ریویژن میں ½ این آور سے 1 آور سے زیادہ نہیں لگتا بس, کیونکہ آپ وہ حفظ کر چکے ہیں. اور جتنا مراجعہ کرتے رہیں گے اتنا آپ کا حفظ پکا رہے گا. اگر کوئی شخص یہ حفظ کر لے اور پھر وہ اس کا ریویژن نہیں کرے تو بھول جاتا ہے. سر 15 پیجز ہی میں سمجھا نہیں. 15 پیجز یعنی جب آپ سپارہ کھولتے ہیں, آپ کھولتے ہیں تو اس میں 1 پیج ہوتا ہے نا ایک پورا. جی جی, کہ تو اس کو 15 پیج کاؤنٹ کر لیں, یعنی پورے سپارے میں سے 5 پیج کم بس. ٹھیک ہے جی, نہیں ابھی سمجھو, ابھی فار ایگزامپل دیکھیں یہ جو ہے نا وہ آگے کی بات ہے بہت, جب آپ کا حفظ اتنا زیادہ ہو جائے. جب حفظ 15 پیجز ہے ہی نہیں تو ریویژن وہی ہوگا جتنا حفظ ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے سورۃ الکہف کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ حفظ کر لی فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اب پہلی 5 آیات جو آپ نے حفظ کر لی ہیں, اب آپ اتنا ہی ریویژن کریں گے بس, وہ ½ پیج جو ہے یا ½ پیج سے بھی کم. ٹھیک ہے, اب اگلے ہفتے آپ گئے تو آپ نے 10 آیات تک حفظ کر لی, تو اب آپ کا جو ریویژن ہوگا وہ 1 to 10 ہی ہوگا بس آیت. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ سورۃ الکہف کے 5 پیجز حفظ کر لیتے ہیں, تو اب آپ کا جو ریویژن ہوگا, چاہے آپ ڈیلی نہیں بھی کریں, آلٹرنیٹ ڈے پہ کریں, ہر تیسرے دن کریں, تو 5 پیج ہی ہوگا. ایسا ہی ہے نا. سر یہ 5 پیجز جو ہیں یہ ہمیں کسی کو جی سنانے ہیں یا دیکھ کے پڑھنے یا کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں آئیڈیل تو ہے کہ کسی کو سنائیں, ٹھیک ہے جی, تاکہ غلطیاں بھی نکلیں. تو آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سنائیں, لیکن اگر آپ کسی مدرسے کے سیٹ اپ میں نہیں ہیں یا کوئی سننے والا ایسے اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ سنیں, ٹھیک ہے جی, اور پھر پڑھیں, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے پڑھا اور پھر آپ نے شیخ کو سنا, تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا اس پوائنٹ پہ میں غلطی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ویسے اب جو ہے نا ایسی اپلیکیشنز بھی ہیں جو سنتے ہیں اور اس میں غلطی بھی نکالتی ہیں. ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں کہ آپ پڑھیں گے اور وہ آپ کو بتائے گا آپ نے اس پوائنٹ پہ غلطی کی. ٹھیک ہے, لیکن وہ متبادل نہیں ہے کسی استاد کا, یعنی اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ بیسٹ ہے. صحیح جی, وہ بیسٹ ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور اب آن لائن کے زمانے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سننے والے اب بہت آسانی سے ریچیبل ہیں. ٹھیک ہے, ہماری کنٹریز میں بھی بہت سارے علماء ہیں جو سنتے ہیں. میں ایسے بہت سارے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو آن لائن سناتے ہیں, یہاں پہ رہتے ہیں اور آن لائن پاکستان میں ڈیلی سناتے ہیں, ½ گھنٹہ لگتا ہے بس. ٹھیک ہے جی, تو بہت آسان ہے چیزیں. اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے ان کا نمبر مل جائے تو وہ بھی ہم ارینج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم لوگ جو آپ کو تھوڑا آج اپنی گرامر کے ٹاپک سے ہٹ کے کچھ ٹپس میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یقین کریں, ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنائی حفظ سے متعلق, ایک اور حدیث ہے میں نے شاید آپ کو پہلے سنائی بھی ہے, کہ ایک حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل القرآن ہے نا, اہل القرآن یعنی قرآن کو حفظ کرنے والے, اس پہ عمل کرنے والے, اہل القرآن جن کو کہا گیا ہے ان کو اہل اللہ کہا گیا ہے. یعنی وہ اللہ والے ہیں, جو قرآن والے ہیں نا وہ اللہ والے ہیں. تو قرآن جو ہے نا, اس کو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے کہ اس کو اپنے وہ سینے میں محفوظ کر لے, جتنا بھی حصہ شروع کریں. صحیح ہے, ہو سکتا ہے ان کلاسز میں انشاءاللہ سورۃ الکہف یاد ہو جائے پوری, سورۃ الملک پہ جائیں گے بہت سارے ساتھی کو یاد ہو جائے گی, وہ ہو جائے, تو اس طرح آہستہ آہستہ ہی بات شروع ہوتی ہے جناب, آہستہ آہستہ ہی چیز شروع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیے, کیونکہ جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے
اچھا سر، اس میں جو آپ نے وہ چوتھا پوائنٹ آپ ہے نے بتایا تھا جی کہ سننے والا اور ریپیٹ کرنے والا، تو مجھے تو یہ ترکیب پتہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ میں نے جب بھی میں گاڑی میں ٹریول کرتا تھا تو میں سورہ یاسین کو سنتا تھا تلاوت اس کی، اور جی پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد میں نے اس کو ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، جی تو اس سے مجھے کافی آسانی ہوئی سورہ یاسین کو یاد کرنے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں نا، بچے یعنی میں نے دیکھا بچے الحمدللہ میرے بچے بھی وہ کیسے حفظ کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ان کو پڑھنا یعنی 5 سال کی عمر میں حفظ شروع کرا دیتے ہیں بچوں کو، جو مدرسے کا ہمارا سیٹ اپ ہے 5 سال. اب 5 سال کی عمر میں ان کا ناظرہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ ان کو قرآن کی کسی حصے سے بولے وہ نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن حفظ ماشاءاللہ بہترین کرتے جاتے ہیں. کیسے؟ وہ ان کی جو ٹیکنیک ہے نا وہ ہے صرف لسننگ بس. جیسے مجھے اپنے بچے کو نیا درس حفظ کرانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں پتہ ہے؟ میں اس کو جیسے اس کو فار ایگزامپل سورۃ الکہف کی پہلی 5 آیتیں مجھے یاد کرانی، تو میں اپلیکیشن اوپن کروں گا، اس میں قاری لگاؤں گا، ہمیشہ وہ قاری چوز کروں گا جو تجوید کے اعتبار سے بہت اچھا ہو. ٹھیک ہے جی. مجھے شروع میں کبھی بھی بچے کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا اس پہ محنت نہیں کرنی، اور خود اپنے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جی ہم کاپی کرنے کی کوشش کریں کسی خاص شیخ کو تو پھر نہ ہم حفظ کر پائیں گے اور نہ ہماری تجوید صحیح ہو پائیں گی. صحیح ہے جی. تو پہلے ہمیں وہ شیخ لینے جو تجوید کے اعتبار سے بیسٹ ہو. تو کبھی بھی شروع میں یہ کوشش نہ کریں کہ بچہ کاپی کرے کسی شیخ کو کہ ویسا پڑھے، نہیں، پہلے آپ نے تجوید پہ کام کرنا ہے اس پہ اور میمورائزیشن کی کلیئرٹی پہ. ٹھیک ہے. تو جیسے پہلی 5 آیت مجھے حفظ کرانی ہے تو میں ایپلیکیشن کھولوں گا، ٹھیک ہے، جس سے مجھے اس کو کرانا ہے یاد، مصحف اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، اور بولوں گا یہ موبائل یا جو بھی میرے پاس دوسرے ڈیوائس ہے جس پہ میں اس کو لگا دوں، اس کو تم نے نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا مصحف میں جو تمہیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میں ایپلیکیشن میں ریپیٹ پر ان 5 آیات کو ریپیٹ پر 10 دفعہ لگا کے دے دوں گا بس. اب وہ پڑھ نہیں رہا، وہ صرف سن رہا ہے، بس وہ صرف سن رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جب وہ 10 دفعہ ان آیات کو سن لیتا ہے تو اب آپ اس سے ڈائریکٹ سنیں، وہ آپ کو سنا دے گا. سبحان اللہ. دیکھیں اس نے کیسے یاد کیا، اس نے صرف سن کے یاد کیا. ابھی اس کو پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ابھی، لیکن وہ سن کے یاد کر لیتا ہے. وہ 10 دفعہ سنے گا، مجھے سنائے گا، 1-2 غلطیاں کرے گا بس، پھر میں بولوں گا اب اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا یہ غلطی ہے، یہ دوسری غلطی ہے، صحیح کرو اس کو. پھر وہ میں اسے 3 سے 4 بار سنوں گا اور اس کا درس ایک دم ریڈی ہے. اس کی 5 آیات اس کو حفظ ہو گئی. صحیح. اس نے کیسے یاد کیا؟ اس نے صرف لسننگ سے یاد کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. یہ جو لسننگ ہے نا قرآن کی، اس سے قرآن یاد ہو جاتا ہے. فرقان آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ ایپلیکیشن کون سی یوز کرتے ہیں؟ میں جو ہے آیات بھی یوز کرتا ہوں اور گولڈن قرآن بھی یوز کرتا ہوں، دونوں میں ریپیٹ کا آپشن ہے. ویسے میں بچوں کو حفظ کرانے کے لیے آیات کی اپلیکیشن جو ہے اس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ریپیٹ کا آپشن ہے بہت ایزی ہے. آیات کر کے ہے، ٹھیک ہے جی. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید گرامیٹک انالیسس کے لیے بھی بتائی تھی، اس میں جو ہے وہ ریپیٹ کا آپشن ہے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ آئی تھنک مس کر دیا تھا آپ نے جو بتایا وہ 1 2 3، اس میں دو آیت کے بیچ میں کنیکشن بھی کرنا پڑتا ہے. مینس اپنے انڈیویجول آیت کرتے ہیں نا اور پھر دوسری آیت کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھی مینس اس کو ربط یاد نہیں رہتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، وہ دوسری آیت آئے گی نہیں. اصل میں یہ جو ہے نا فرقان، یہ بہت آگے کی بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ اس وقت ربط اس وقت آپ کو مشکل ہو جاتا ہے ریٹین کرنا جب آپ کا حفظ بہت زیادہ ہو جائے. سمجھ؟ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایک سورہ یاد کر رہے ہیں نا تو آپ کو ربط کا اتنا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ربط بین الآیات جو ہے، سمجھ رہے. لیکن جب آپ حفظ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب متشابہات آنا شروع ہو جاتی ہیں، صحیح ہے. جیسے یہ جو ہے ابھی اس سے پہلی والا آیت جو ہم کر رہے تھے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ٹھیک ہے جی، یہ سورۃ الاسراء میں بھی ہے، صحیح ہے نا، لیکن وہاں پہ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایسی وہ آ جاتی ہے نا تو پھر اور دوسری ٹیکنیکس بھی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے جب فرقان بتا رہے ربط بین الآیات، اور وہ جو جب متشابہات آتے ہیں تو وہ اس وقت جب حفظ آپ کا بڑھنا شروع ہوتا ہے نا تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے ایسی چیزوں کو. پھر بھی فرقان آپ بتائیے ربط بین الآیات جو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کیونکہ فرقان جو ہے ماشاءاللہ یہ بچپن سے جو ہے وہ حافظ ہے ماشاءاللہ، تو اس سے بھی ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے. اس فرقان
ہم اس دو آیت کو مینس ایک آیت انڈیویجول یاد کی پھر دوسری آیت انڈیویجول یاد کی، دونوں آیت کو بھی مینس ملا کے پڑھنی پڑتی ہے، دوسری آیت ہمارے پہلی آیت کے بعد دوسری آیت تبھی آئے گی۔ بالکل آپ کو دیکھیں، آپ کو اس طرح ہی پڑھنا ہے نا، جیسے آپ نے پہلی آیت کر لی، اب آپ دوسری آیت کر رہے ہیں، تو اب آپ پہلی دوسری کو ملا کے کریں گے، پھر آپ تیسری کریں گے تو آپ پہلی دوسری تیسری کو ملا کے ایک بار پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ چوتھی کریں گے تو پہلی دوسری تیسری چوتھی کو ملا کے پڑھیں گے تو ربط بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے نا نیکسٹ پیج کا ربط بھی اکثر مشکل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ جب ہم نے ایک پیج ختم کر لیا اب یہ ذہن میں نہیں آ رہا اگلا پیج کہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے جب آپ کا میمورائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک پیج کے ساتھ جو اگلے پیج کی پہلی آیت ہے نا وہ ساتھ ریوائز کرتے ہیں، صحیح ہے، تو اس سے پیجز کا ربط بھی جڑ جاتا ہے۔ تو بہت ساری ٹیکنیکس ہے جناب، بہت ساری ٹیکنیکس ہے آگے چل کے، تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں ہم لوگ کا اتنا ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں یاد کرنے کی، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ ایک پارے میں تھوڑا سا وہ رہتا ہے، اس کے بعد پھر دماغ کھل جاتا ہے۔ بالکل، یعنی پہلے سپارے میں نا آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، آپ یقین کیجئے، اس کے بعد بہت آسان ہو جاتی ہیں چیزیں، آپ یقین کیجئے، آپ کر کے دیکھیے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ سورۃ الکہف سے شروع کرتے ہیں۔ جی سر میرا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں، میں تھوڑا حفظ کیا ہوں لیکن میں میرا طریقہ بتا سکتا ہوں تھوڑا 1-2 منٹ؟ جی 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 میں کیسا کرتا ہوں، یعنی ابھی میں اٹر کر کے، ابھی ایک آیت ہے نا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اوکے، میں اس کو وَيُنذِرَ اس کو 3 بار پڑھتا ہوں، پھر الَّذِينَ، پھر وَيُنذِرَ الَّذِينَ اس کو 3 بار پڑھتا ہوں، پھر آگے کا قَالُوا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، ایسا کر کے یعنی پوری آیت تک ختم کرتا ہوں، پھر اس کو 5 بار یا 7 بار یا 10 بار پڑھتا ہوں، پھر نیکسٹ آیت ایسی کرتا ہوں، پھر پہلی آیت اور نیکسٹ آیت، یعنی جتنا میرا ٹارگیٹ ہے اس کو ایسا میں کنٹینیو کرتے رہتا ہوں، یعنی شروع سے لے کے آخر تک۔ آپ نے یہ طریقہ جو ہے وہ خود اپنے پاس سے نکالا ہے، آپ نے کسی شیخ سے سیکھا اس کو؟ یہ میں سیکھا بھی ہوں، اور ایک حفظ کی ایک یعنی میں قرآن و سنت ہے نا اس پہ ایک حفظ کی بک تھی، ملی تھی مجھے، یعنی اس میں بھی جو فرسٹ طریقہ تھا وہ یہی تھا، تو میں نے یہ فالو کیا تو الحمدللہ اس سے یاد ہوتا ہے، اور کبھی ہم بھول بھی گئے نا تو نیکسٹ مارننگ، اس کی ایک بڑی بات کیا ہے، جب ہم نیکسٹ ڈے اٹھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ذہن میں آ جاتی ہے۔ جی جی جی، دیکھیں میمورائزیشن کے لیے نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو نیو میمورائزیشن ہے اس کو رات میں کر کے سویا، رات میں کر کے، آپ رات میں پڑھ کے سوئیں گے نا تو صبح جب اٹھیں گے نا تو آپ کے مائنڈ میں موجود ہوگی، آپ کو تھوڑا سا ریویژن چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری ٹیکنیکس ہے فرقان، ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ ہر ایک مدرسہ ایک ترکیب اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر آیت کو 100 دفعہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک پکا اس پہ پورا تمکین نہ ہو جائے آگے نہیں چلتے۔ تو بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو سب سے آسان ٹیکنیک دیکھی ہے اور جس سے جلدی بھی ہوتا ہے وہ ہے لسننگ، ٹھیک ہے جی۔ لسننگ کی جو ٹیکنیک ہے نا کہ جب آپ قرآن کو سنیں گے نا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو اس سے بہت جلدی میمورائز ہو جاتا ہے۔ اور بھی ٹیکنیکس ہیں، سبحان اللہ، دنیا کے مختلف حصوں میں سر ایک چیز اور ایک ہے سر، ایک چیز اور ایک ہے کہ ہمارا دھیان اگر تھوڑا بھی دنیا میں گیا نا تو ہمارا وہ یاد کیا وہ فوراً بھول جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھیں دین اور دنیا ساتھ ہے نا، ہمارا جو دین ہے نا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حفظ کر دیا تو آپ دنیا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کی چیزوں کو بھی ساتھ چلانا ہے۔ یعنی ہمارا جو دین ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صورت میں بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں دنیا کو بھی وقت دینا ہے، جو دنیا کے لوگ ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر رائٹ ہے، ہمارے بچوں کا بھی ہمارے ہے، ہمارا اپنا بھی ہمارے اوپر رائٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ساری چیزیں ساتھ چلتی ہے، کوئی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے میں اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میرے آفس جو ہے اس میں بھی بہت ٹف ہے۔ میں آپ کو اگر اپنی ٹائمنگ بتاؤں تو میرے آفس صبح شروع ہوتا ہے اور 20 میں بریک ہوتی ہے اور رات میں 8 بجے تک چلتا ہے، 7 بجے تک چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کی پڑھائی بھی ہے، ان کا اسکول، پک ڈراپ، سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو کچھ نہیں چھوڑا نا، الحمدللہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ اور ایسا، ہاں دیکھیں آپ کا جو کہنے کا مطلب ہے نا، ہاں انسان جب گناہ اور برائی اور معصیت کے کام میں پڑتا ہے نا تو پھر قرآن اس کے ذہن میں نہیں رہتا، یہ بتا دوں میں آپ کو، پھر قرآن چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنا جو معاملات ہیں اس کو صحیح رکھیں، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات
پہ پوری طرح عمل کرے، جو برائیاں ہیں ان سے بچے، حرام کاموں سے بچے، حلال کی طرف جائے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والدین سے حسن سلوک، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے حسن سلوک، ان کی تربیت دین کے مطابق، ان کی ضروریات، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معاش رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے تاکہ ہم اپنا معاش حاصل کر سکیں، وہ تمام کام، ٹھیک ہے جی، حلال روزی کی طلب، یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں دنیا میں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور دین کا بھی کام کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت بیلنس اپروچ رکھنی ہے اپنی زندگی میں، تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں انشاءاللہ۔ کبھی وہ جزاک اللہ خیرن، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں، اور آپ یقین کیجیے، چلے میں آپ کو ایک اور راز بتا دیتا ہوں آج جو ہے ہماری کلاس میں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں، شاید کچھ ساتھی جو ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم لوگ کلاس پہ زیادہ فوکس کرتے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کیجیے یہ چیزیں زیادہ، یہ چیزیں جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی طلب آ گئی نا کہ قرآن کو مجھے تھوڑا سا یاد کر رہا ہے، تو آپ یقین کیجیے بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ آپ جس دن قرآن کو کم پڑھیں گے نا کہ آج میرے پاس بہت کام ہے، ٹھیک ہے جی، یا نہیں پڑھیں گے کہ یار آج میں اپنا نہیں کر سکتا کیونکہ آج میرے پاس بہت کام ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں میں بہت مشغول ہوں، بہت زیادہ ہے، تو آپ یقین کیجیے اس دن وہ کام بھی کم ہوگا جو آپ نے کرنا تھا، اور قرآن بھی رہ گیا آپ کا، صحیح ہے، قرآن بھی رہ گیا، کیونکہ آپ کی برکت چلی گئی نا دن سے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے، مبارکن، اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے جی، کتاب انزلناہ مبارک، اس کتاب میں برکت ہے۔ آپ یقین کیجئے جس دن آپ نے قرآن کو پکڑ کے رکھا نا، اس دن آپ کام بھی زیادہ کریں گے، آپ کے دنیاوی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، آپ کا آفس بھی آسان، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، کیوں آپ نے قرآن کو پکڑ کے رکھا ہے، آپ کے دن میں برکت آ گئی، کر کے دیکھو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موہت صاحب، ڈاکٹر ابرار بات کر رہا ہوں۔ یہ جو تجوید جو آپ نے شیخ صاحب کو بتایا، کوئی نام بتائیں گے کس شیخ کی تجوید کے ساتھ اگر ہم اس کو سنیں؟ جی میں یہاں پہ میں جو ہے نا نام لکھ دیتا ہوں آپ کو، جی دیکھیں آپ جو ہے وہ شیخ علی حذیفی، یہ جو ہے وہ مدینہ کے امام ہے، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے امام ہے علی حذیفی۔ اس طرح شیخ عبداللہ بسفر ہے، یہ بھی جو ہے وہ بہت اچھے، ان کی جو تجوید ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اس طرح شیخ جو ہیں وہ حسری ہیں مصر کے، ان کی تجوید بھی بہت اچھی ہے۔ اس طرح جو ہے شیخ ابراہیم اخبار ہے، ان کی تجوید بھی اچھی ہے۔ اسی طرح مدینہ کے ایک امام گزرے رحمہ اللہ، شیخ ایوب، شیخ محمد ایوب، جی میں انہیں کی سنتا ہوں، ان کی بھی بہت اچھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک پکڑ لیجیے اور ان کی تجوید سے آپ پھر جو ہے نا ان پہ فوکس کریے، شیخ چینج نہیں کریے گا بار بار۔ بہت میں اپنے گھر میں بھی یہ بولتا ہوں کہ ایک بچے کو جب آپ نے ایک شیخ کے ساتھ لگا دیا نا، تو اب آپ یہ نہیں سوچے کہ وہ دوسرے شیخ کا ترکیب کاپی کرے یا ان کا پڑھنے کا، اب اس کو ایک شیخ کے ساتھ چلنے دیں۔ تو آپ ایک شیخ کو جب پکڑ لیں نا ان میں سے، تو پھر ان کے ساتھ ہی کریں، میرا مشورہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ ہی کرے تو کیا کنسسٹنسی رہے گی آپ کی۔ اور کبھی آپ یہ کوشش نہ کریں میں شیخ کو کاپی کروں اور اسی سٹائل میں پڑھوں اور میں آج شیخ سدیس کی طرح پڑھوں۔ دیکھیں پھر کیا ہوگا، آپ اگر اس طرف چلے گئے نا تو پھر دیکھیں ہمارے شیخ جو تھے جن کے ساتھ میں حفظ کر رہا تھا مدرسے میں، وہ یہ بتاتے تھے کہ قرآن کا جب آپ حفظ کریں گے نا، آپ کو 3 چیزیں مینج کرنی۔ پہلی چیز میمورائزیشن، دوسری چیز تجوید، اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کا پڑھنے کا جو سٹائل ہے۔ تینوں میں بیلنس بہت ضروری ہے، لیکن حفظ کرتے ہوئے آپ کے لیے جو پہلی 2 چیزیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، حفظ اور تجوید، یہ 2 چیزیں آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں، سٹائل ابھی اہم نہیں ہے۔ اگر آپ سٹائل کی طرف گئے تو آپ حفظ اور تجوید میں کمپرومائز کریں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا حفظ، یعنی غلطی نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے جی، غلطی نہیں ہونی چاہیے حفظ میں، صحیح ہے جی، پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز۔ اور دوسری چیز ہے کہ تجوید صحیح ہونی چاہیے، حفظ کرتے ہوئے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے۔ جب حفظ کر لیں پکا ہو جائے پھر اسٹائل کاپی کریں، نو پرابلم، صحیح ہے جی، جب حفظ پکا ہو جائے پھر آپ اسٹائل کاپی کریں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔
ٹھیک ہے جزاک تو اللہ اب چلیں جی یہ تیسری آیت کم سے کم کر لیجئے کیونکہ یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، اور پھر چوتھی آیت سے ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے اور تیز چلیں گے انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف میں. آج بھی میں نے تیاری جو ہے وہ آگے تک کی تھی کافی، لیکن یہ چیز بھی بہت اہم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اکثر ساتھی جو ان کو شوق بھی ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. سر آپ تیسری نے آیت کر بہت لیجئے. یعنی بہت قیمتی معلومات آج آپ نے شیئر کی، بہت قیمتی، جزاک اللہ خیر. وجزاک اللہ خیر، بارک کیونکہ اس اللہ میں سے فیکم. بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھی جو آج معلوم ہو گئی الحمدللہ. الحمدللہ بارک تو اللہ اس میں فیکم. یہ نا کہ کوشش کرتے رہے، مینس کوشش کرتے کرتے مر گئے تو بالکل پورا بالکل یہ جی یہی ہے نا فرقان. وہ کون سی آیت ہے کہ جو ہجرت کے لیے نکلا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو فقد وقع اجرہ علی اللہ. صحیح ہے جی. تو اس کا جو اجر ہے وہ تو لکھ دیا گیا. صحیح ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر لکھ دیا. کوشش شروع کر دی تو اجر لکھ دیا گیا. سر ایک بات پوچھنی تھی، سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. جی ایک وہ بک میں نے ایک دعا دیکھی تھی، لیکن مجھے اس کی صحت کے بارے میں کنفیوژن تھا، اس لیے میں بہت دن سے پوچھنا کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی آج بات نکلی تو کچھ ایک حضرت علی سے ریلیٹڈ ہے. کیا وہ دعا صحیح ہے؟ کیا دعا ہے؟ میرے پاس ابھی وہ پیج ہے ہی نہیں میرے پاس، میں لایا تھا. وہ دعا جو ایک ہفتے میں پڑھنی ہے، وہ آپ کو کچھ آئیڈیا رہیں گی اس کی؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. آپ مجھے وہ دعا ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو چیک کر دیں گا. جی جی بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. چلیں تیسری آیت کر لیجیے. شاہد صاحب آپ ہی کر لیجیے کیونکہ آپ نے دوسری آیت کی تھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماکثین فیہ ابدا. سر میں نے ماکثین کو مفعول مطلق بنایا ہے، اس کے پہلے ایک ہڈن فیل چھپا ہوا ہے سر، مکثا. اچھا ماں کی سینہ جو ہے نا، دیکھیں اگر آپ اس پہ غور، اچھا پہلے آپ بتائیں یہ ماں کی سینہ جو ہے یعنی آپ نے اس کو حالت نسب میں مانا، یہ تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا کس سے یہ مکثا ماں کی سن اسم الفاعل ہو گیا، ماں کی سن، اور ماں کی سونہ جمع ہو گئی، اور ماں کی سینہ جو ہے نسب اور جر ہو گئی. ٹھیک ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہو گئی. لیکن اس کو اگر ہم ایسا کریں کہ ماں کی سینہ جو ہے، پہلے آگے بھی ترکیب کریں پھر ہم دیکھتے ہیں. ماں کی سینہ جو حالت نسب میں ابھی پارک کیجیے، آگے بتائیے پھر ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے آگے. فیہ جارہ مجرور ہے سر، اور ابدا جو ہے سر یہ مفعول ہے ظرف زمان بن کے سر. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ابداً جو ہے یہ تو مفعول، یہ تو ٹھیک ہے ظرف ہو گیا، اور فیہ جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا. صحیح ہے. اچھا ماں کی سینہ جو ہے نا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم حال بناتے ہیں. حالت نسب میں آیا نا، حال بناتے ہیں ضمیر ہم کا جو لہم میں آئی تھی پچھلی آیت میں. ٹھیک ہے پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی آیت میں تھا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. تو لہم جو ہے نا، ہم یعنی ان کی بات، یعنی وہ لوگ جن کے لیے بہترین اجر ہے. تو ہم ان کا حال کیا ہوگا؟ ابھی ان کا حال ہے. ٹھیک ہے جی. ماں کی سینہ یعنی وہ رہیں گے. فی ہی یہ تو جار مجرور کے متعلق ہو گیا، اور ابدا بھی ایک طرح حال ہی ہو گیا سر. ابداً جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش. ٹھیک ہے جی. ابداً ہمیشہ ہمیش، تو یہ ہو گیا ظرف ہو گیا بالکل، یعنی ظرف زمان یعنی ہمیشہ. جی سر. ٹھیک ہے. اور یہ جو متعلق ہوگا یہ متعلق ماں کی سینہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ متعلق ہے ماں کی سینہ ہو جائے گا، یعنی وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو ظرف آپ نے بنایا ہے، تو آپ اس کو ظرف بنائیں نا ابداً کو، تو اس کو بھی آپ متعلق ماں کی سینہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی متعلق ماں کی سینہ، یہ بھی متعلق ماں کی سینہ. جو ماں کی سینہ ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا جن کے لیے اجرن حسن ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو ماں کی سینہ فیہ ابدا کیا ترجمہ کریں گے؟ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ہمیشہ ہمیشہ یعنی وہ جو ان کے لیے، یعنی اجرن حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے جی. المؤمنین ایمان لانے والے.
اور ان کی صفت کیا ہے؟ یعملون الصالحات. تو یہاں پہ بھی وہی بات آئی ہے. دیکھیں قرآن میں بات ہمیں ہر جگہ ملتی ہے کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بولے میں ایمان لایا ہوں نیک عمل نہیں کرتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں تو ایمان لا چکا، میں تو مومن ہوں، نماز پڑھنا تو نہیں. ٹھیک ہے جی. میں روزہ نہیں رکھتا لیکن میں مومن نہیں. ایمان عمل، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بہت نیک عمل کرتا ہو، کوئی بولے جی میں ایمان نہیں لایا لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ایسے بھی نہیں ہوگا. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگلی آیت جو آیت نمبر 4 پھر اس سے جو ہے وہ ڈرائے اور آگے جو ہے پھر ایک دوسرا مضمون ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے سے شروع کریں گے اور کنٹینیو کریں گے اور تیز چلیں گے انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف میں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی ہی میں جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ جو ہے نا جو اجرن حسنہ ہے نا، اجرن کی طرف جائے، اس اجر کی طرف. صحیح ہے نا؟ صحیح. یعنی اس اجر میں وہ جو ان کو اجر ملے گا اس میں عاملون الصالحات پہ نہیں جائے گی سر جو عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں فی ہی اس میں جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں. نہیں ماں کی سینہ کی بات نہیں ہو رہی. فی ہی میں جو ضمیر ہے، فی حرف جارہ، اس کے بعد جو ہی کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ اجرن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ یا اس میں فیکم. جنات کو بھی کہا تو جا سکتا ہے نا، یعنی وہ پھر فی ہا ہوگا نا اگر ہم جنت ہوں گے. صحیح ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.